الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو چل بسی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی مبارکہ نمبر 141 141 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنیدہ انبیاء کرام علیہ السلام، جن میں اسماء گرامی ان کے میں نے آپ کو سنائے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، اور ان کی جو اولاد جو بھی انبیاء اور رسول ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ اس کا یہ پورا تفصیل سے آپ نے موضوع سنا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی۔ اب یہاں مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد وہ یہودی اور وہ عیسائی لوگ ہیں۔ وہ ایک وقت تھا ان کا، ایک گھڑی تھی، ایک زمانہ تھا، وہ گزر چکا۔ اور اس کے بعد ایک اس کا قول یہ کیا گیا، اسی موضوع سے پہلے بھی ایک آیت گزر چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء کرام اور وہ رسول جو اپنی اپنی امت میں تشریف لے آئے، وہ ایک وقت گزرنے کے بعد وہ اب تشریف لے گئے، اور وہ ایک گروہ اور جماعت تھی، وہ تشریف لے گئے، اور ان سے ان یہود و نصارہ کے بارے میں اے محبوب آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب مسلسل تبلیغ فرمائی، بار بار آپ نے دن رات ایک پیغام پہنچایا، اور جب لوگوں نے ایک تو اس کا رسپونڈ تھا، وہ اس قدر اس انداز سے نہ دیا، اور اس کے بعد الٹا آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے نعوذ باللہ پیغام کا مذاق اڑایا، تو ایسے میں ظاہر ہے انسان فطری طور پر، بشری طور پر انسان رنجیدہ ہوتا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت کوشش سب کچھ کرنے کے بعد لوگ ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اتنی محنت اور کوشش کرنے کے بعد لوگ اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک امت تھی، وہ گزر چکی، وہ چلے گئے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے ہماری بات ان کے کانوں تک پہنچا دی، اب آپ کو پریشان ہونے کی اس بارے میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت رنجیدہ خاطر ہوتے تھے کہ لوگ اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے، میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، میں ان کا ویل وشر ہوں، اور یہ لوگ پھر بھی اس بھلائی اور اچھائی کے راستے کی طرف نہیں آ رہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس جو مسند ہے اور ہمیں جس کا وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو ظاہر ہے یہ ہماری اپنی ذاتی تو ہے نہیں، یہ تو بنیادی طور پر یہ وراثت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور یہ ان کی امانت ہے۔ جو شخص بھی اس مسند پہ بیٹھا ہے اور اس امانت کے بارے میں اس سے ظاہر ہے سوال ہوگا۔
اور اس امانت کو استعمال امین بن کے ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی حساس قسم کی چیز ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے تو نہ سمجھے، وگرنہ ظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ کیا آیا اور 2 نماز پڑھائی یا اس کے بعد خطبہ دی اور بس چلے گئے، نظر آنے والے کو تو یہی نظر آتا ہے، لیکن یہ ہے نہیں، یہ چیز ہے نہیں۔ یہ مصلی اور ممبر، اور خاص طور پہ ممبر شریف، خاص طور پہ نماز تو آپ میں سے آپ کوئی پڑھا دیں، نماز کا تو ایسا کوئی نہیں۔ نماز کے لیے اتنی شرط ہے کہ وہ نماز پڑھائے تم میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہے، تو وہ جہاں جتنے لوگ ہوں ان میں سے جو زیادہ صاحب علم ہو وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے۔ لیکن خطبہ کے لیے اسلام نے اور دین نے بڑی سخت شرائط رکھی۔ دین کے لیے وہ کتنا بڑا اس کا علم ہو، وہ کس قدر اس کو سمجھتا ہو، اس کے اندر کیا حکمت ہو، کتاب کو وہ کتنا جانتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے بعد وہ بات کرے، اس پہ بہت ساری قرآن نے شرائط رکھی۔ اب ایک دفعہ ظاہر ہے چونکہ آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو بھیجتے تھے، پھر صحابہ آتے، اسلام جیسے بڑھا، بدوی علاقے، دیہاتی علاقے، تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جو مساجد تھیں تو اللہ، اور راستوں میں قافلے جاتے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اعلمکم، فرمایا تم میں سے امامت کا سب سے پہلے حقدار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ علم میں ہو۔ کیا معیار رکھا؟ علم، جو آج ہمارے ہاں مفقود ہے۔ امامت کا سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اور فرمایا اگر تم میں سے سارے علم میں برابر ہو جائیں تو فرمایا پھر تم میں سے وہ شخص آگے بڑھے جس کا تقویٰ تم میں سے سب سے زیادہ۔ فرمایا اگر اس میں بھی سارے برابر ہو جائیں، فرمایا پھر ان میں سے جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہو وہ آگے بڑھ جائے، اس میں بھی برابر ہو جائیں، تو فرمایا آخر پہ فرمایا پھر جس کی عمر زیادہ ہو تم میں سے وہ پھر آگے بڑھ جائے۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے جس کو پریورٹی پہ رکھا وہ کیا رکھا؟ علم۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کتنا علم دوست ہے اور علم کو کیا اہمیت دی، اور قرآن نے اس پر باقاعدہ آیتیں موجود ہیں۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا جس کو ہم نے علم دیا ہے اس کو ہم نے بہت بڑا درجہ دیا۔ اور سب سے بڑھ کے بنیادی بات کہ جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل کس بنیاد پہ اللہ نے قرار دیا تھا؟ علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ تو اب یہاں پہ جو بات عرض کرنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاتے اس حوالے سے، یہ اتنے لوگ ہیں، ان کو میں صبح شام دوپہر دن رات ان کے لیے ان کو بلا بلا کر یہ پھر انہیں بتوں کی جانب، خواہشات کی جانب، جاہلانہ رسوم کی جانب یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے حساب اپنا اپنا دینا ہے، حساب اپنا اپنا دینا ہے، اور اس نے اس حساب کو چکانا ہے اس بارگاہ میں۔ شفاعت کبریٰ یہ ساری چیزیں یہ تو ظاہر ہے بعد میں ہے، پہلے تو ایک جو میزان لگنا ہے وہ تو لگنا ہی لگنا ہے۔
یہ بات یاد رکھیے گا، میزان تو لگے گا، تول تو ہوں گے۔ جو جو شخص نے انسان نے کیا ہے اس دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتنا واضح اعلان ہے قرآن میں، فرمایا جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگی، جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگی۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فرمایا محبوب آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ یہی ذمہ داری ایک مبلغ کی ہے۔ آج جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس پہ بیٹھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین لوگوں کو سمجھائے، سکھائے، اس کے بعد کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کو اس پہ سوال نہیں ہے، اور نہ اسے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا کام تبلیغ ہے، اور وہ تبلیغ کرے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، وہ لوگوں کو سمجھائے اور پیغام دہرائے، وہ پیغام دہرائے اور لوگوں کو پیغام وہ سنائے۔ ہاں کوئی عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے پکڑ کر عمل کروانا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کسی بھی رسول کی بھی ڈیوٹی نہیں رہی، تو آج کے مبلغ کی کیسے ہو جائے؟ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور سب سے جو بڑی اہم بات ہے، جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نظریے پر انسان کبھی بھی نعوذ باللہ اپنے اعمال کو نہ ترک کرے کہ ہاں جی بس کلمہ پڑھ لیا تو ظاہر ہے مسلمان جو ہے وہ اس نے جنت میں جانا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات تو سمجھ لیں کہ کیا کسی کو یہ یقین ہے کہ بوقت مرگ اس کی موت کلمے پر ہوگی؟ اس کو سوچیے گا ذرا سوال، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بخاری شریف کی میں حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث بندہ بہت ڈر جاتا ہے وہ حدیث پڑھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے، ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اور موت کا وقت آتا ہے اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور فرمایا ایک شخص ہے وہ ساری زندگی برائی کرتا رہتا ہے اور کفر پر ہوتا ہے، اور اس کی موت کے وقت اس کی تقدیر غالب ہوتی ہے اور وہ توبہ تائب ہو کر اور معافی مانگ کر کلمہ کے ساتھ دنیا سے جنتی ہو کے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے بعد میں تو بہت ڈرا، یہ کمال بات ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑی ہر لمحہ اس مالک سے معافی طلب کرنے والی بات ہے۔ بس مالک کرم فرمائی، اب ہم میں سے کوئی بھی اپنی تقدیر کے بارے تو نہیں جانتا، ہمیں اپنی تقدیر کا نہیں پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور تقدیر کے بارے معاملہ بھی کچھ ایسا ہے کہ زیادہ اس پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، بڑی محتاط سے انداز سے اس پر موضوع پہ بات کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مسجد میں بات کر رہے تھے تقدیر پر، تو ظاہر ہے بات کرتے کرتے معاملہ ذرا مخاصمت تک چلا گیا، تو آقا کریم علیہ السلام آیا، آپ نے فرمایا کس بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ کہا تقدیر کے بارے میں۔ فرمایا چھوڑ دو، پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی وہ تقدیر پہ بہت آ کے مخاصمت کرتی تھی۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ اپنی تقدیر نہیں جانتا، کیا ہے ہماری تقدیر، لیکن اللہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اس لیے ہر لمحہ اس مالک سے معافی مانگتے رہے، اس مالک سے ہر وقت معافی طلب کرتے رہیں، ہر وقت معافی طلب کرتے رہیں۔ مالک میں بڑا کمزور، میں بڑا گناہگار، میں تیری بارگاہ میں بہت ادنا ہوں، یا اللہ صرف تیرا فضل و تیری رحمت ہی چاہیے بس۔ ہاں جب اس طرح کریں گے اور پھر کلمہ شریف جو بار بار دہرائیں گے تو پھر اس امید کے ساتھ کہ اللہ
اپنے نام کی برکت سے اور اپنے محبوب کے نام کی برکت سے بوقت مرگ اس کلمہ کو ہماری زبان پر جاری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نامہ اعمال قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا آج یہ پہلا پارہ، اس کی 141 آیات جو ہیں وہ مکمل ہوئیں۔ انشاءاللہ کل پارہ نمبر 2 سیقول جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو پہلا پارہ ہماری تفسیر کا مکمل ہوا، جو ہم نے اس میں سنا، پڑھا، سمجھا، اللہ ہمیں وہ یاد رکھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے توفیق مانگتے ہیں کہ دوسرا پارہ جو ہے تفسیر کا، جس کا ہم کل انشاءاللہ آغاز کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ اور صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی پہلے پارے میں رہ گئی، کوئی غلطی کوئی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔